بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبوب سبحانی قطب ربانی الباز الاشہب محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری کو شمالی فارس میں بحیرہ خزر کیسپین کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی زرخیز صوبہ کی ایک بستی نیف میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست موسیٰ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور والدہ ماجدہ کا سلسلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ نسبی رشتہ اگرچہ باپ ہی کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ فضیلت معمولی نہیں کہ آپ کی ذات میں دونوں نسبتیں جمع ہو گئی۔ آپ کے والدین کریمین پھپھی سیدہ عائشہ اور نانا سید عبداللہ سومائی اپنے دور کے اصحاب کرامت اولیاء میں سے تھے۔ والد ماجد آپ کے بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش جد محترم نانا نے فرمائی۔ شرعاً نابالغ بچہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ مادرزاد ولی تھے، اس لیے شیر خوارگی کے زمانے میں ہی ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبدالقادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ ایک دفعہ رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ بعد میں واضح ہو گیا کہ اس دن رمضان المبارک ہی تھا۔ چنانچہ جیلان کے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ بچوں کا کھیل کود میں مصروف ہونا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن حضرت شیخ پر تو ابتدا سے ہی حفاظت الہیہ کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے غیبی آواز سنائی دیتی، اے برکت والے میری طرف آ، تو میں بھاگ کر اپنی والدہ کی آغوش میں پناہ لے لیتا تھا۔ آج بھی خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں۔ بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جب جاتے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب میں 10 برس کا تھا، گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو رستے میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے ہیں۔ جب میں مدرسے پہنچتا تو میں سنتا کہ فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ شیخ محمد بن قائد اوانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا، سچائی پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسہ میں پڑھتا تھا۔ حضرت شیخ 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے۔ پورے غور و خوض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے نابغہ روزگار علماء و فضلاء سے فقہ، حدیث اور تصوف کا علم حاصل کیا اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدے کے دشوار گزار مراحل بھی طے کیے۔ ایک مرتبہ بغداد میں قحط واقع ہوا، غلے اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہوگی۔ حضرت شیخ جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کرتے یہاں تاکہ سبزیاں اور درختوں کے پتوں سے بھوک کا علاج کیا جا سکے۔ جہاں جاتے درویشوں کا ہجوم دیکھ کر واپس آ جاتے۔ ایسے عالم میں ایک دفعہ پھر آ کر سوکر ریحانین کی مسجد میں تشریف لائے۔ فاقے کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اتنے میں ایک اجمی شخص مسجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے قسم دے کر آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ عبدالقادر جیلانی ہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ پوچھنے میں بتایا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے دیے تھے۔ تلاش بسار کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 3 دن سے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے یہ کھانا خریدا ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے، لیکن میں اب آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت نے اسے تسلی دی، بچا ہوا کھانا اور کچھ دینار دے کر اسے رخصت کیا۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ اپنے والد گرامی حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ دوران سیاحت ایک ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں پانی ناپید تھا۔ کئی دن پانی پیے بغیر گزر گئے۔ پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے فضل سے ایک بادل نمودار ہوا، بارش ہوئی اور اس کے چند قطروں سے
سکون ملا۔ اس کے بعد ایک نور ظاہر ہو گیا جس نے تمام افق کا احاطہ کر لیا اور عجیب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، اے عبدالقادر، میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال کر دی جو دوسروں کے لیے حرام کی ہیں۔ جو چاہو لے لو اور جو چاہو کرو۔ میں نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملعون دور رہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ اس نے کہا، اے عبدالقادر، تو نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب نجات پائی، ورنہ میں اس حربے سے 70 اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں جنہیں دوبارہ اپنے مقام پر کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے یہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے جانا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ حلال کر دیا جو دوسروں پر حرام ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہ تو منسوخ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اللہ ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ بارگاہ رسالت میں بھی آپ سراب اور سرشار کیے گئے ہیں۔ ایک مجلس میں حضرت شیخ علی بن حیاتی کو اونگ آ گئی۔ حضرت شیخ نے سلسلہ کلام منتقل کیا اور ان کے پاس جا کر باادب کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اسی لیے تو میں باادب کھڑا ہوں۔ شیخ علی بن حیاتی نے فرمایا، میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا، حضرت شیخ نے اسے بیداری میں دیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ میں شیخ سے وابستہ رہوں۔ حضرت شیخ نے ایک دفعہ فرمایا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم با قدم ہوتا ہے اور میں اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم با قدم ہوں۔ آپ نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے وہیں قدم رکھا، سوائے مقام نبوت کے۔ حضرت شیخ کے دور میں امت مسلمہ متعدد فتنوں کی زد میں تھی۔ آپ نے بیک وقت ان سب کا مقابلہ کیا اور کشتی ملت کو بروقت سہارا دیا۔ فیضان نبوت و ولایت کی موسلادھار بارش نے سیدنا غوث العظم کو علم و فضل کا بحر بے کراں بنا دیا تھا۔ آپ کے ارشادات کو سن کر بڑے بڑے اصحاب کمال اپنے عجز اور کم مائگی کے اعتراف پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حافظ ابو العباس احمد بن نجیحی کہتے ہیں کہ میں نے اور شیخ جمال الدین ابن جوزی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ ایک آیت کی تلاوت کاری نے کی، شیخ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر بیان کی۔ میں نے ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو اس تفسیر کا علم ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے رہے یہاں تک کہ حضرت شیخ نے 11 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ تفسیر میرے علم میں ہے۔ جب سلسلہ اس سے آگے بڑھا تو انہوں نے کہا یہ تفسیر میرے علم میں نہیں۔ حضرت شیخ نے 40 تفسیریں بیان کی اور ہر ایک کا قائل بھی بیان فرماتے گئے۔ ابن جوزی شیخ کی وسعت علمی پر انگشت بدندان تھے۔ اتنے میں حضرت شیخ نے فرمایا، اب ہم کال کے بجائے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سامعین کی کیفیت اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ خود ابن جوزی کا یہ حال تھا کہ فرط اضطراب میں اپنا گریبان چاک کر دیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نہایت سادہ اور اہم فہم انداز میں دین کے اسرار و رموز بیان فرما دیتے تھے۔ آپ کا خطاب نہ تو طویل ہوتا تھا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا الجھاؤ پایا جاتا تھا۔ آپ کے یہاں فلسفیانہ موشگافی نہیں بلکہ قرآن پاک کا حکیمانہ انداز پایا جاتا تھا۔ ایک ہی مجلس میں مختصر جملوں میں متعدد موضوعات پر اظہار خیال فرماتے اور آپ کا ایک ایک جملہ سامعین کے دل و دماغ میں اتر جاتا تھا۔ دین متین کی تعلیمات کو پرکشش انداز میں بیان فرماتے، بعض اوقات پرجلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہو جاتے جن سے ہر چھوٹا بڑا متاثر ہوتا۔ موقع و محل کے مطابق قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ کو بھی بیان کرتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ارشادات بھی زیب سخن بنتے۔
اس طرح کبھی کبھی مقصد کو ذہن نشین کرنے کے لیے تمثیلات بھی بیان فرما دیتے تھے۔ اس عظمت و جلالت کے باوجود کوئی بچہ بھی اگر درخواست کرتا تو حضرت شیخ اس کی بات توجہ سے سنتے، بڑے کی عزت کرتے، سلام کہنے میں ابتدا کرتے، ضعیفوں اور فقیروں کی مجلس میں بیٹھتے، کبھی کسی معصیت کار اور مالدار کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ جب کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تو اسے فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے رکھ دو، خود اسے ہاتھ نہ لگاتے۔ جب خادم آتا تو اسے فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے جو کچھ ہے لے جاؤ اور نان بائی اور سبزی فروش کو دے آؤ۔ جب کبھی خلیفہ بطور ہدیہ خلعت بھجواتے تو فرماتے کہ ابو الفتح آٹے والے کو دے آؤ، اس سے علماء و فقہاء اور مہمانوں کے لیے آٹا قرض منگوایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالرزاق قادری فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو اس کے بعد صرف ایک مرتبہ حج کیا۔ واپسی پر مقام حلہ میں اترے اور فرمایا کہ اس جگہ سب سے غریب گھرانے کو تلاش کرو۔ ویرانے میں ایک خیمہ ملا جس میں ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ان کی بچی رہائش پذیر تھے۔ حضرت شیخ نے ان کی اجازت سے اس جگہ قیام فرمایا۔ حلہ کے رؤسا و امراء نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ عقیدت مند جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انواع و اقسام کے کھانے، جانور اور سونا چاندی کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت شیخ نے سب کچھ اس بوڑھے کو عنایت کیا اور خود صبح کے وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک پریشان حال فقیر نے عرض کیا کہ میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ناداری کے سبب ملاح مجھے لے جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اتنے میں کسی عقیدت مند نے 30 دینار کی ایک تھیلی لا کر پیش کی۔ حضرت شیخ نے اس فقیر کو دے دی اور فرمایا کہ ملاح کو دے دو اور اس سے کہو کہ آئندہ کسی فقیر کو مایوس نہ کرے، اور اپنی قمیض بھی اتار کر اسے دے دی جو 20 دینار میں فروخت ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کی چھان بین کی مگر ان میں کھانا کھلانے سے افضل اور حسن اخلاق سے زیادہ شرافت والا کوئی عمل نہ پایا۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک سوراخ ہے، اگر 1000 دینار بھی میرے پاس آ جائیں تو وہ ایک رات بھی میرے پاس نہیں رہیں گے۔ حضرت شیخ حسن اخلاق میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والا ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اسی کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ آپ اپنے احباب کی خطاؤں سے درگزر فرماتے اور جو شخص قسم کھا کر کچھ عرض کرتا اس کی بات کو تسلیم کر لیتے تھے اور اپنے علم کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ حضرت شیخ کسی سائل کو محروم نہ فرماتے تھے، اگرچہ زیب تن کیا ہوا کپڑا بھی اتار کر کیوں نہ دینا پڑے۔ اپنی ذات کے لیے کسی پر ناراض نہ ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم فرمائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہ کرتے تھے۔ اس وقت آپ کا قہر اور غضب اپنے عروج پر پہنچ جاتا تھا۔ یہ واقعہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر دال ہے کہ آپ نے 50 سے زائد اکابر مشائخ و عراق کی موجودگی میں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ فرمان سنتے ہی تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر سے اس قول کا مطلب پوچھا گیا کہ ہر زمانے میں فرد ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ بات کہنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا؟ فرمایا ہاں، اسی لیے تو تمام اولیاء کرام نے اپنے سر خم کر دیے تھے۔ آپ نے 90 سال کی حیات پائی اور 40 سال تک شریعت و طریقت کے دریاؤں سے خلق خدا کو فیضیاب فرمانے، دین متین اور مسلک اہل سنت کا علم لہرانے کے بعد آخر وہ سعادت بھی پائی کہ زمانے کا غوث اعظم، قطب الاقطاب، فرد الافراد، الباز الاشہب، حسب وعدہ الہی موت کے دروازے سے ہوتا ہوا محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ہر سال 11 ربیع الثانی کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اکابرین کے مطابق حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو اپنے شاگردوں کو کچھ بھی طعام کے لیے پیش فرماتے تھے اور اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرماتے تھے۔ اس کا سلسلہ تا حیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا۔ آپ کے بعد آپ کے شاگردوں اور تابعین نے بھی یہ عمل اپنایا اور یوں یہ روایت چلتے چلتے پاک و ہند میں بھی آ گئی اور لوگ اسے 11ویں کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس لیے اس طرح سے لنگر کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جس کا مطلب یہ ہے کہ محض حرام کیا گیا تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور غیر اللہ بلند آواز میں پکارنے والی چیز کو۔ یہ آیت اس طرح سے ہے کہ کھانے یا نیاز کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ذبیحہ پر کافر اپنے بتوں کے نام بلند آواز میں پکارتے تھے اور ان جانوروں کو بتوں کے لیے قربان کرتے تھے تو وہ کھانا حرام ہوتا تھا، مگر مسلمان قربانی یا کھانے کی چیز پر اللہ کا نام لے کر قربان کرتے ہیں اور کھانے پر بھی اللہ کا نام لے کر اسے تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہدیہ، نیاز و ختم کا کھانا کھانا اور کھلانا حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کے لیے نیاز اور ختم کرنا اور کھانا کھلانا ثواب کا ہی باعث ہوتا ہے۔ نبیوں، اولیاء کرام، صحابہ کرام وغیرہ کو نیاز بزرگوں کے ادباً ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے اس کا کھانا اور کھلانا غلط نہیں ہے۔ 11ویں شریف منانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس حسب استطاعت کھانے پینے کی چیز میسر ہو وہ اللہ کی محبت اور قرب و رضا پانے کے لیے لوگوں میں تقسیم کی جائے، انہیں کھلایا پلایا جائے اور جتنا ممکن ہو درود و سلام اور قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر اس کا ثواب بھی ہدیہ کیا جائے اس ہستی کو جس کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دنیا داری اور دکھاوے سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کیجئے، پسند آئے تو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔